اس کے بعد میں صحاب کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ صدقت، آپ نے سچ کہا۔ صحابی رسول کہتے ہیں سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ فعجبنا لہ یسألہ ویجیب ویصدقہ، ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ یہ پوچھ بھی رہے ہیں اور جواب بھی جب پا رہے ہیں تو جواب پانے کے بعد کہتے ہیں آپ نے سچ جواب دیا، اچھا جواب۔ اس کا مطلب ان کو پہلے سے پتا ہے، علم ہے۔ آدمی کب کسی سے کوئی چیز پوچھتا ہے کہ جب اس کو علم نہیں ہوتا یا شک ہوتا ہے کسی چیز کے معاملے میں، تب وہ پوچھتا ہے کسی سے۔ لیکن یہ کانفیڈنس ایک دم پورے میاں فلمیاں کہتے ہیں آپ نے سچ کہا۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں کیا دوسرا سوال پوچھے، اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ صحابی رسول کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ سوال کر رہے ہیں اخبرنی عن الایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ کی قسم اگر ایمان، ارکان اسلام، ارکان ایمان کو پڑھا جائے، سمجھا جائے تو پوری زندگی آپ کی ختم ہو جائے گی، آپ نہیں پورا کر سکتے۔ ایک ایک شق پر کئی جلدوں میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس لیے کہ یہ موضوع بہت ہی حساس ہے، اور یہی دونوں پر انسان کی نجات کا ذریعہ یہی دونوں ہیں، ارکان اسلام اور ارکان ایمان۔ کیا کہا؟ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور والیوم الآخر، اور تقدیر پر ایمان لاؤ، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے برے یا بھلے ہونے پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر اور تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان لاؤ، چاہے وہ مصیبت آئے، پریشانی آئے، خوشی آئے، سب پر ایمان رکھنا۔ یہ ایمان کے بارے میں بتایا۔ کہتے ہیں ویسے ہی جواب دیا کہ آپ نے سچ کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے تعجب کیا۔ لاسٹ میں کہا اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ کون جانتے ہیں آپ میں سے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ میرے بھائی یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لوگوں کے بیچ میں تو متقی بنے پھرتے ہو، لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہو تب گناہوں پہ گناہ کرتے ہو، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا کہ جب تم عبادت کرو تو گویا کہ یہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین کو ہم اپنے سامنے پا رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ ضرور رکھو، چاہے عبادت میں ہو، چاہے انسان برائی کے چھوڑنے میں ہو، یہ رکھے کہ اللہ کو ہم اپنے سامنے پا رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ سمجھے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت، کہیں بھی رہو اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھے رہو۔ اللہ ہر جگہ جانتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے۔ اسی لیے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انشاءاللہ بیان کریں گے دوسرے درس میں، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ اس لیے ایمان کے ارکان میں سے کیا ہے یہ جو بتایا، اس کے احسان اس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے 3 طریقے سے بانٹا ہے، مسلم، مومن، محسن۔ قرآن کے اندر ذکر ہے یہ تینوں۔ جہاں مسلم کا ذکر ہے، مومن اور مسلم دونوں ایک میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن مسلمان، مومن اگر ہے تو وہ مسلمان ضرور ہے، مومن اگر ہے تو مسلمان ہے۔ اور اگر مسلمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن دونوں اگر الگ الگ جگہ پر ذکر ہے
تو ایک دوسرے کے اندر داخل ہے. یعنی اگر کہیں اللہ نے مومن کا ذکر کیا ہے اور مسلمان کا ذکر نہیں کیا ہے تو یہ مسلمان اس مومن میں داخل ہے، اور اگر کہیں پر مسلمان کا ذکر ہے مومن کا ذکر نہیں ہے تو وہاں اس کے ساتھ داخل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. زناکار جب زنا کرتا ہے تو اس حالت میں بھی وہ مومن ہوتا ہے. مسلمان وہاں یہاں مومن مراد ہے، بلکہ یہاں کیا ہے؟ مسلمان. شراب پینے والا مسلمان ہے، اس زمرے میں داخل ہے، اس کو اسلام سے خارج نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کہ وہ کبیرہ گناہ بڑے گناہ کا مرتکب ہے. لیکن کسی کو آپ یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، شرابی مسلمان نہیں، زناکار مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ کبیرہ گناہ، وہ خطر پر ہے، ایک دم بارڈر پر ہے. توبہ کر لیا، توبہ نصوحہ کر لیا، لوٹ آیا اس گناہ سے، اللہ اس کو معاف کر دیا.